وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قرآن کی افضل ترین آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آیت الکرسی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تصدیق کی اور فرمایا کہ اللہ تجھے تمہارا علم مبارک کرے، کہ انہوں نے خود سے ہی یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ جو آیت ہے یہ سب سے عظیم اور افضل آیت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آیت وہ جو سورۃ البقرہ کی ہے وہ ساری آیات کی سردار، سیدۃ آیات، ساری آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ جو شخص اس کو اپنے گھر میں پڑھ لے تو شیاطین اس کے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص بھی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی مرتے ہی جنت کی راحت و آرام اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ وہ کرنے والا ہے اگر وہ اس چیز کا اہتمام کرتا ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس ایک آیت کے اندر 10 جملے ہیں۔ ہر جملے کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی مذکور ہے۔ دیکھیں ایک ہے اللہ کا اسم ذات، بقیہ ہے 99 اسماء صفاتیہ۔ تو اسم ذات لفظ اللہ ہے، اور لفظ اللہ کے اندر تمام اسماء صفاتیہ کا معنی اور مفہوم وہ موجود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، ذکر کرنے والے کسی ایک صفت کا ذکر کرنے سے افضل یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اس کے اندر ساری صفات موجود ہوتی ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں اسم لذات الواجب الوجود، ایسی ذات کا نام جس کا وجود ضروری ہے۔ المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو کمال کی تمام صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ المنزہ عن النقص والزوال، جو نقص سے، عیب سے، زائل اور ختم ہونے سے پاک ذات ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ تو اللہ وہ ذات لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہے بس۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا الحی القیوم، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، کہ کبھی وہ موت سے بالا تر، اور القیوم تھامنے والا۔ ایک ہوتا ہے قائم، قائم ہوتا ہے خود موجود ہونا، خود ٹھہرا ہوا ہونا، خود قائم ہونا، اور ایک لفظ ہوتا ہے قیوم۔ قیوم کا معنی ہوتا ہے تھامنے والا، دوسرے کو قائم رکھنے والا۔
اب کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو بیچاری خود کسی کی محتاج ہیں، خود کسی کے قائم کرنے اور تھامنے کی محتاج ہیں، ورنہ وہ تو شکست و ریگ کا شکار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو خود سے ہے، خود سے ہے، تو اس لیے وہ ہے قیوم، ہر چیز کا تھامنے والا۔ اور آیت الکرسی کے اندر بھی جو اسم اعظم ہے وہ یہ دو الفاظ ہیں، الحی القیوم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ سے اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور یہ فرما رہے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ افضل ترین الفاظ ہیں اس آیت الکرسی کے اندر سے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند۔ اونگ سنتن، اونگ کہتے ہیں نیند کے ابتدائی حصے کو، جب انسان کے اوپر غنودگی سی چھانے لگتی ہے تو وہ اونگ ہوتی ہے، اور پھر جب وہ گہری نیند کے اندر چلا جاتا ہے اس کو نوم کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ دونوں چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ یہ انسان تھکتا ہے، کیونکہ آگے بھی آ رہا ہے ولا یعودہ حفظہما، تو انسان اور چیزیں تھکتی ہیں، اور چونکہ یہ جسم ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو جسم تھکتا ہے، تو جسم کی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کی نیند ضروری ہے، اس لیے ہر چیز سو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے تو جسم کی صفات سے بھی پاک ہے اور تھکاوٹ سے بھی پاک ہے، لہذا نیند سے بھی پاک ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، سابقہ جملے کے اندر فرمایا الحی القیوم، وہ تھامنے والا ہے، تو ساری کائنات چل ہی تب رہی ہے کہ اس نے تھاما ہوا ہے۔ تو جو تھامنے والی ذات ہے وہ اگر غافل ہو جائے تو پھر تو ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، ٹکرا جائیں آپس میں۔ اور وہ غفلت تب ہوتی ہے جب کوئی سو جائے اور وہ تھکتا ہی نہیں ہے، لہذا اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ جب وہ نیند نہیں آتی تو غفلت نہیں ہوتی، جب غفلت نہیں ہوتی تو اس کی حفاظت اور اس کا تھامنا ہر آن ہر گھڑی موجود رہتا ہے، اس لیے سارا سسٹم ٹھیک ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں سب اس کا مملوک ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب اس کی ملکیت ہے۔ وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، جو چاہے فیصلے کرے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ شخص جو اس کے سامنے سفارش کرے، ہاں اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دم مارنے، کسی کو سفارش کرنے کی کوئی جرت نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری امتوں کی سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، اور یہی مقام محمود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کبریٰ، بڑے درجے کی سفارش کرنا ساری انسانیت کی، یہی مقام محمود ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو سامنے ہے اور جو لوگوں کے پیچھے ہے اس سب کو جانتا ہے، یعنی انسانوں کی پیدائش سے پہلے جو کچھ تھا اس کو بھی جانتا ہے، پیدائش کے بعد کو بھی جانتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں جن کا علم ہمیں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چھپی ہوئی ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، ساری انسانیت مل کر بھی اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کے سارے علم کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ الا بما شاء، ہاں جتنی بات وہ چاہے بتلا دے، جتنا علم چاہے دے دے۔ اس کے علم کا احاطہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جتنا کچھ اس کو معلوم ہے وہ سب ہمیں معلوم ہو جائے، تو یہ تو دور کی بات ہے۔ اس کا جو ایک ایک ذرے کا اور ایک ایک چیز کا جتنا علم ہے، ہم صرف اس ایک چیز کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم چیزوں کے بارے میں چند باتیں جانتے ہیں، اکثر نہیں جانتے،
تھوڑا سا معمولی سا علم ہمیں ہماری ضرورت کا دیا گیا ہے، اور ظاہری بات ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا دیا ہے، جتنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں دیا۔ تو احاطہ کرنا اس کے پورے علم کا تو دور کی بات ہے، کسی ایک جزئی کے علم کا احاطہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو البتہ اس نے جتنا چاہا ہے اتنا علم ضرورت کا انسانوں کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں وسعت ہے آسمان و زمین کی، یعنی سب سے پہلی بات تو یہاں یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی یا اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر مستوی ہونا وہ ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ ہم انسان کرسی کے اوپر یا کسی تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم جسم ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لہٰذا یہ عقیدہ تو رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے، کرسی پر، لیکن کیسے؟ تو اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا؟ کما یلیق بشان ہی، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اپنے شایان شان۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت مجہول ہے، تو کیفیت کے بارے میں ہم نے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے حوالے جیسے اس کے شان کے لائق ہے ویسے۔ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں ساتوں زمین آسمان وہ ایسے ہیں جیسے کہ ایک بڑے میدان میں انگوٹھی رکھی ہو، اور اسی طرح اس کی کرسی کی حیثیت اس کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی رکھی ہو۔ تو اس لیے فرمایا وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، ان آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، کیونکہ تھکتا جسم ہے، وہ جسمیت سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عظیم ذات ہے، بڑی ذات ہے، بڑی بھی ہے اور عظیم بھی ہے، تمام صفات کے مستحق وہی ہے، تمام تعریفات کے مستحق وہی ہے، اور عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو ہمیں رات کو سوتے ہوئے بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے اوپر بھی اس کے ذریعے سے دم کرنا چاہیے، اور نمازوں کے بعد بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔